بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کل پیر کے روز 14ویں ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی کریں گے۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر کیے گئے میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 402 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,53,621 ہو گئی ہے۔ اور آج میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل پیر کے روز 14ویں ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی کریں گے۔ یہ تقریب دوحہ شیرٹن ہوٹل میں منعقد ہوگی۔ اس موقع پر تمام کیٹیگریز کے 71 ونرز کو اعزازات دیے جائیں گے۔ تقریب میں اعلیٰ سرکاری افسران، پیرنٹس اور متعدد معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ یہ ایوارڈ ہر سال تعلیم کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے قطری اسٹوڈنٹس، اساتذہ اور اسکولوں کو دیا جاتا ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے کمرشل بینک کی بین الاقوامی گھوڑ دوڑ کی 8ویں چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے دیکھے۔ اس گھوڑ دوڑ کا اہتمام CHI الشکب نے کیا تھا۔ قطر کی اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی اور دیگر معزز شخصیات فائنل مقابلے دیکھنے کے لیے موجود تھیں۔ مقابلوں کے اختتام پر شیخہ موزہ بنت ناصر نے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو اعزازات اور انعامات اور اس چیمپئن شپ کو اسپانسر کرنے والی کمپنیوں کو انعامات سے نوازا۔ قطر کی وزارت خارجہ میں کونسلر معاملات کے شعبے نے ان تمام قطری شہریوں سے جو سعودی عرب ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہا ہے کہ وہ کسٹمز ڈکلیریشن کے طریقوں اور شرائط پر عمل کریں، جن کی تفصیلات سعودی کسٹمز کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اس کا اطلاق سعودی عرب جانے اور وہاں سے قطر واپس لوٹنے والے قطری شہریوں کے علاوہ یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں اور وزٹرز پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان افراد کو کسٹم ڈیوٹیز اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا جو ویلیویبل اشیاء پر لگایا جا سکتا ہے۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر کیے گئے میزائل حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے عام شہریوں کے خلاف ایک خطرناک کارروائی قرار دیا ہے جو تمام بین الاقوامی اقدار اور قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر گیس نے بھارت کے انور ٹرمینل کے ذریعے 1,47,000 کیوبک میٹرز مائع قدرتی گیس LNG ڈیلیور کی ہے۔ واضح ہے کہ سن 1999 سے قطر گیس بھارت کے ساتھ کیے گئے مختلف لمبی مدت کے سیلز اینڈ پرچیز معاہدوں کے تحت بھاری مقدار میں بھارت کو LNG سپلائی کر رہا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطری ریہیبلیٹیشن سینٹر میں صحت کی بحالی کے ایزی اسٹریٹ نامی شعبے کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر صحت نے اس شعبے میں فراہم کی گئی سروسز کا معائنہ کیا اور ان مریضوں سے ملاقات کی جو اس سروس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ اس شعبے کے افتتاح کا مقصد مریضوں کو معاشرے کا فعال ممبر بنانا اور ان کی صحت کی مکمل بحالی کے پیش نظر حمد میڈیکل کارپوریشن میں ریہیبلیٹیشن کی سروسز میں اضافہ اور جدید محرک ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 467 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 428 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 39 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس لوٹے ہیں۔
وزارت نے کورونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق وائرس کے مزید 402 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,53,621 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ نے 609 افراد کو حراست میں لینے کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت داخلہ اور ہیلتھ اتھارٹیز نے عوام سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ماسک استعمال کرنے، گاڑی میں 4 سے زیادہ افراد سوار نہ کرنے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے عمل کو یقینی بنائیں تاکہ ملک کے اندر کورونا وائرس پر قابو پانے کی کوششیں کامیاب ہو سکیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس کے لیے قطر کے مستقل مندوب نے انسانی حقوق کی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں کورونا وائرس کو محدود کرنے اور انجام کاری سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ملکوں کو کووڈ-19 کی ویکسین برابری کی بنیاد پر حاصل ہونی چاہیے۔ چین کی جانب سے ڈونیٹ کی گئی کووڈ-19 ویکسین کی پہلی کھیپ آج فلپین پہنچ گئی ہے۔ ابتدا میں ویکسین کی 6 لاکھ ڈوزز چین کے ایک فوجی طیارے کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں۔ اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ملک کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے شرکت کی۔ رپورٹس کے مطابق فلپین کو رواں سال کے دوران چین کی طرف سے ویکسین کی 25 ملین ڈوزز مرحلہ وار سپلائی کی جائیں گی۔ ادھر واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ملک کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے پیش کیے گئے 1.9 ٹریلین ڈالر کے کووڈ-19 امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے، جس کے ذریعے کورونا وائرس سے مالی مشکلات کا شکار ہونے والے کاروباری لوگوں، حکومتی اداروں اور عام شہریوں کی مدد کی جائے گی۔ گزشتہ ماہ جنوری کی 20 تاریخ کو ملک کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد قانون سازی میں جو بائیڈن کی یہ پہلی کامیابی ہے۔ اس امدادی پیکج کی رقم سے جہاں کورونا ویکسین کے اخراجات اور میڈیکل ضروریات پوری کی جائیں گی، وہاں اکثر شہریوں کو فی کس $1,400 کی ادائیگی بھی کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نائجیریا کی ریاست نائجر میں ایک ہفتہ پہلے اغوا کیے گئے 42 افراد کو اغوا کاروں نے رہا کر دیا ہے۔ ان میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے 27 اسٹوڈنٹس سمیت اسکول کے عملے کے 3 ارکان اور ان کے اہل خانہ کے 12 لوگوں کو ایک سرکاری اسکول سے دوپہر کے وقت نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ طالب علموں کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ نائجر کے گورنر کا کہنا ہے کہ بازیاب ہونے والے تمام لوگ حکومت کی حفاظت میں ہیں۔ آج میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یاد رہے کہ اس ماہ کی 1 تاریخ کو فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے اور منتخب حکومتی رہنما آنگ سان سوچی اور دیگر کئی سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیے جانے کے بعد میانمار انتشار کا شکار ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے دستی بم پھینکے، آنسو گیس استعمال کی اور ہوا میں گولیاں برسائیں، لیکن ہجوم پر قابو پانے میں ناکامی کے بعد ینگون شہر میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے افریقی یونین اور دیگر انٹرنیشنل پارٹنرز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایتھیوپیا کے شمالی علاقے ٹگرے میں بڑھتے ہوئے بحران کو حل کرنے میں مدد دیں۔ بلنکن نے وہاں لڑائی کے دوران مبینہ مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان سے ایک روز پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایریٹریا کی فوج نے گزشتہ سال کے دوران 24 گھنٹوں کے اندر ٹگرے کے سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں کو قتل کیا تھا۔ اس کارروائی کو انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ٹگرے میں ہونے والے مظالم اور مجموعی طور پر روز افزوں بگڑتی ہوئی صورتحال پر امریکی حکومت کو گہری تشویش ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کل پیر کے روز 14ویں ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی کریں گے۔
ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر کیے گئے میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 402 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,53,621 ہو گئی ہے۔ اور آج میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔